بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 جس کا ہم تعارف لیں گے، اور البقرہ کی جس میں ہم آیات 38 اور 39 سیکھیں گے۔ یاد رکھیے یہ ہے صفحہ نمبر 6 اور اس میں لیں گے ہم اشارہ اے، پہلا اشارہ۔ تو پہلے ہم کورس نمبر 3 کے مقاصد بیان کر لیں۔ پہلا مقصد ہے قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، یعنی نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، بالکل کورس 2 کی طرح۔ یعنی پارٹ اے میں ہم 5 صفحات پڑھیں گے، یعنی 20 اسباق، اس لیے کہ ہر صفحے کے 4 سبق لیتے ہیں، اور پارٹ بی میں گرامر۔ دوسرا مقصد ہے اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا، یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے نا تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا۔ مثلا یہ 11واں صفحہ ہے اور اس میں ہے نئے الفاظ 17۔ ہم نے کیا کہا؟ ہر سطر میں ایک نیا لفظ، تو سطر کتنے ہیں ہر صفحے میں؟ 15 ہونا چاہیے تھا، 15 الفاظ، لیکن چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ 12ویں صفحے پر بھی 17 ہیں، 13ویں صفحے پر صرف 8 نئے الفاظ ہیں، اور 14ویں پر 16 ہے، تو 15ویں پر 12 ہیں، تو اوسط کیا نکلا؟ 15 سے کم، یعنی ہر سطر میں آپ کو صرف ایک نیا لفظ رہے گا۔ تیسرا مقصد ہے اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معانی کو سیکھنا، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کیا تھا۔ اور یاد رکھیے پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا جب بھی آپ کوئی نیا فقرہ لیں تو آپ اس فارمولے کو استعمال کریں، R5S10 لاؤڈ۔ R یعنی ریلیکس کیجئے، آرام سے پڑھیے۔ اگر آپ ٹینشن میں ہوں، مختلف خیالات میں ہوں، تو گہری سانس لیجئے تاکہ ذہن جو ہے وہ ادھر فوکس کرے۔ 5S یعنی 5 سینسز کو استعمال کیجئے، یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا، چھونا، جہاں ہو سکے۔ اور افعال آئیں تو حرکتوں کا، اور اسماء آئیں تو شکلوں کا تصور کرنا۔ اور 10 یعنی 10 سیکنڈ تک اس کام کو کرنا ہے، اور لاؤڈ یعنی زور سے کہنا ہے۔ اور جب بھی آپ اس کو ریوائز کریں گے تو جتنا ریوائز کریں گے اتنا اچھا بیٹھے گا۔ تو اس فارمولے کو یاد رکھیے، R5S10 لاؤڈ۔ الحمدللہ۔ چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سیکھا تھا، مزید اس کی پریکٹس کریں گے ہم، یعنی مطالعہ اور غور و فکر کے بعد تصور و احساس کا استعمال کرنا، اور دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے فارمولے کو، تاکہ ہم اس کو زندگی میں لا سکیں۔ 5واں مقصد ہے گرامر کا جو پارٹ ہے نا، پارٹ بی، اس میں مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا۔ اور یہ مزید فی افعال قرآن مجید کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتے ہیں، تو یہ بہت اہم کورس ہے۔ ہر سطر میں ایک بار آنے والا فعل ہے مزید فی، جو اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ چھٹا مقصد ہے قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا۔ الحمدللہ۔ تو ہم اگلے 5 صفحات سیکھ رہے ہیں۔ پہلے 5 صفحات سیدھے ہاتھ پر تھے، 1 2 3 4 5، اپنی طرف دیکھ کر بولیں گے آپ 1 2 3 4 5، اور یہ 6 7 8 9 10 جو کہ آپ کو یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ تو ہم لیں گے 6واں صفحہ، اور اس کے اشارات ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 6واں صفحہ آئے گا یہ اس انگلی پر، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ پھر سے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، یا اس کو جوڑنے کی خاطر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل کو، سب کے لیے ہے وہ، بنی اسرائیل کے لیے بھی، ہدایت بنی اسرائیل کو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل کو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ علم۔ ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے کورس میں کیا: تعارف، ترجمہ اور شرح، اسباق، دعا اور پلان، اور اسماء اور افعال کی پریکٹس۔ تو اب ہم لیتے ہیں اس اشارے کا تعارف۔ کون سا اشارہ؟ ہدایت اور نتیجہ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان آیات میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا،
ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے اور انکار کرنے والے جہنم میں. نئے الفاظ کو لیتے ہیں 2 1 2. 3 سطور میں پہلے سطر میں 2 نئے الفاظ ہیں, دوسرے میں 1 اور تیسرے میں 2. تو ہم نے کہا تھا, یاد رکھیے, کہ جب ہم سورہ بقرہ کے 5 صفحات پڑھ چکے ہوں گے تو 80% الفاظ جان چکے ہوں گے, یعنی ہر لائن میں 2 نئے الفاظ رہیں گے. تو دیکھیے یہاں پر 2 سے کمی ہے اوسط. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ, یعنی لفظی اور فقری ترجمہ اور شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے, سب کے سب. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قلنا, ہم نے کہا, اہبطوا, اتر جاؤ, تم سب اتر جاؤ, منہا, اس سے یا اس سے, جمیعاً, سب کے سب. فَإِمَّا, یعنی پھر, پس, پھر, چنانچہ, تو, مختلف معنی جملوں کے اعتبار سے. فَإِمَّا, پھر اگر, یأتی, آئے, یأتین, نون ایکسٹرا یہاں پر, یأتی, یأتین, کم, تمہارے پاس, یأتینکم, آئے تمہارے پاس. چلیے اس میں نئے الفاظ ہیں تو اس لیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ویسے اما جو ہے نا ان سے ہی بنا ہے, ان اور ما, ان کا مطلب ہے اگر, تو یأتی نیا لفظ ہے کہہ سکتے ہیں آپ. تو پریکٹس کریں گے ہم اس فریز کی, اس فقرے کی. ترجمہ کیجئے. فا یعنی پھر, اما اگر, یأتینکم, آئے تمہارے پاس, فَإِمَّا یأتینکم, پھر اگر آئے تمہارے پاس, علم, منی یعنی میری طرف سے, ہدن, ہدایت, کوئی ہدایت, الہدا یعنی خاص ہدایت, ہدن, کوئی ہدایت. فمن تبع, ف یعنی پس, من یعنی جو, جس نے, تبع ہدایا, پیروی کی, میری ہدایت کی, ہدن یعنی ہدایت, ہدایا, میری ہدایت. فمن تبع ہدایا, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی, فلا, ف یعنی تو, لا خوف, نہ کوئی خوف ہوگا, علیہم, ان پر, لا خوف علیہم, نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر, ولا, اور نہیں, ہم, وہ سب, یحزنون, غمگین ہوں گے, ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو پہلا فریز گیا ہمارے پاس تبع ہدایا, تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تبع, پیروی کی, ہدایا, میری ہدایت, تبع ہدایا, پیروی کی میری ہدایت کی, علم. اور دوسرا تھا ولا ہم یحزنون, یحزنون نیا لفظ ہے, تو ولا ہم یحزنون کے فقرے سے یاد رکھیے اس کو. ولا یعنی اور نہیں, ہم, وہ سب, یحزنون, غمگین ہوں گے, ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, علم. اب ہم لیتے ہیں اس کی شرح. یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے. پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا تھا پچھلی آیات میں, اور پھر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا نیچے زمین, یعنی زمین پر اتر جاؤ, تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے عمل کو پورا کیا جا سکے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میری جانب سے ہدایت آئے, منی, اور پھر کہا فمن تبع ہدایا, میری ہدایت. دیکھیں, منی, میری ہدایت, میری طرف سے, میری ہدایت, یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نیز یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے, یعنی وہ خلاف جاتی ہو.
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ان پر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا، نہ ہی ماضی کے پاسٹ کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا۔ گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی ہوگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخلہ ہمارا نصیب کرے اور دوزخ سے ہمیں بچائے۔ چلیے اب پریکٹس کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا، تم سب اتر جاؤ اس سے، جمیعاً، سب کے سب۔ ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب۔ علم، فَإِمَّا، پھر اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت۔ اس پارٹ کی پریکٹس کیجئے۔ علم، فمن، تو جس نے، تبع، پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ علم، الحمدللہ۔ نیکسٹ آیت لیتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ چلیے نیا فقرہ ہے، ترجمہ کیجئے۔ وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ علم، اولئک، یعنی وہ سب، وہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب یعنی ساتھی، نار یعنی آگ، النار وہ خاص آگ یعنی دوزخ، اصحاب النار دوزخ کے ساتھی یعنی دوزخ والے۔ ترجمہ کیجئے، اصحاب یعنی ساتھی یا والے، اصحاب النار دوزخ والے، اصحاب النار دوزخ والے۔ علم، ہم فیہا خالدون، ہم یعنی وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اس سے پہلے بھی آ گیا تھا لفظ، تو اب ہم لیتے ہیں اس کی شرح۔ آیات کا لفظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ آیات کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنوں میں آیا ہے۔ ایک ہے کائنات میں موجود نشانیاں، جیسے زمین، چاند، سورج وغیرہ۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، یہ بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ قرآن کی آیتیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں۔ آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو چلیے ٹرانسلیٹ کیجئے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم، تو یہاں پر یہ ہوا ترجمہ۔ اس میں اسباق کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے اور انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ تو ہم کہیں گے اے اللہ
مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. اور پلان بھی بناؤں گا میں، یا ہم سب کو بنانا چاہیے، مثلا یہ کہ اللہ میں انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. یاد کرنا، میمورائز کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، ہر ہفتہ یا ہر مہینہ، اپ ٹو یو، لیکن ایک پلان بنائیے. اب ہم لیتے ہیں اسماء افعال، آخری حصہ. آیاتنا، آیات جمع ہے، سنگولر ہے آیا. اوکے، آیا کی جمع آیات، اس سے پہلے بھی سیکھ لیا ہم نے. افعال کو لیتے ہیں ہم 3 حروف والے صحت مند افعال کو، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع ہیں. اہبتو، اشارہ کیجئے، اہبتو، اہبتو، اترو. تو وہ اترا کیا ہوگا؟ ہبطا. میرے بات دہرائیے، ہبطا یہبطو اہبط، ہبطا یہبطو اہبط، ہابط محبوط حبوط، ہابط محبوط حبوط. علم. دوسرا ہے تبع، اس نے پیروی کی. تو میرے بات دہرائیے، تبع یتبع اتبع، تبع یتبع اتبع، تابع متبوع تبع، تابع متبوع تبع. علم. یحزنون، اشارہ کیجئے، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. تو وہ غمگین ہوا حزینہ. میرے بات دہرائیے، حزینہ یحزن احزن، حزن یحزن احزن، حازن محزون حزن، حازن محزون حزن. علم. کفرو، یہ تو آپ جانتے ہیں، کفرو کئی بار آیا ہے، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. خالدون، اشارہ کیجئے، خالدون، خالدون، خالدون ہمیشہ رہنے والے، جیسے فاعلون، تو وہ ہمیشہ رہا خلدا. میرے بات دہرائیے، خلدا یخلد اخلد، خلد یخلد اخلد، خالد ڈیش خلود، خالد ڈیش خلود. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے وہبا، وعدہ، قالا، کانا، امرا وغیرہ. یأتی، یأتی اشارہ کیجئے، یأتی وہ آتا ہے، تو آیا اتا. میرے بات دہرائیے، اتا یأتی ایتی، اتا یأتی ایتی، آتن مأتی اتیان، آتن مأتی اتیان. علم. ہدن، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں، ہدن ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی، اہدی ہادن مہدی ہدایہ، یا ہدن. خوفن، اشارہ کیجئے، خوفن، خوفن ڈرنا، رائٹ. تو وہ ڈرا کیا ہوگا؟ خافا. میرے بات دہرائیے، خافا یخاف خف، خاف یخاف خف، خائف مخوف خوف، خائف مخوف خوف. علم. مزید فی کا کوئی فعل ہے اس کے اندر، لیکن ابھی ہم نے سیکھا نہیں، جیسے کذبوا ہے، لیکن ہم اس کو بعد میں سیکھیں گے. تو 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے، ویڈیو سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے، بیسٹ ہے یہ، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum